عالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سیرت صحابہ کی اس خصوصی نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو لے کر حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کسی کے لیے نیا نہیں ہے۔ خطبات میں، دروس میں، احادیث کو روایت کرنے میں بار بار آپ کا ذکر اور آپ کا نام سننے کو ملتا ہے۔ قبیلہ حذیل سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بن غافل الحذلی آپ کو کہا جاتا ہے، اور آپ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، اور یہ کنیت آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عرب میں یہ بہت رواج ہے، اور اسلامک کلچر میں کنیت کا بڑا رواج ہے۔ ہمارے پاس ادھر علاقے میں کنیت کا رواج نہیں۔ کنیت کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی اولاد پیدا ہوتی، اولاد کی طرف نسبت کر کے نام رکھتے۔ مثال کے طور پر عبداللہ نام ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوا، خالد نام رکھے تو کہتے ہیں ابو عبداللہ، ابو خالد کہتے ہیں۔ عبداللہ نام ہے، ابو خالد۔ ابو خالد کا مطلب کیا ہے؟ خالد کے ابو۔ تو خالد کے ابو یا خالد کی امی ہے تو ام خالد، اس طرح رکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کنیت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنیت کب دی تھی؟ ان کی شادی ہونے سے پہلے ہی، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ اسی لیے شادی ہونے کے بعد جب لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے لڑکے کا نام رکھا عبد الرحمن۔ تو ابن مسعود کو کہتے ہیں ابو عبد الرحمن، یعنی عبد الرحمن کے ابو۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی مکے میں جو شروع میں مسلمان ہوئے۔ سیرت نگار نے یہاں تک لکھا ہے مکے میں مسلمان ہونے والوں میں ان کا نمبر 6 نمبر آتا ہے۔ اتنا شروع میں مسلمان ہوئے ہیں یہ۔ بعض سیرت نگار یہ بھی لکھے ہیں کہ 22 نمبر ہے ان کا۔ بہرحال جو بھی ہو کہ سابقین اولین، اللہ کے نبی جب دین کی دعوت دینے لگے تو شروع میں مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں خود کہ اسلام لانے سے پہلے یہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط یہ مکہ کے کافروں کا ایک سردار ہے، اس کی بکریاں یہ چرا رہے تھے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دونوں ان کے پاس آئے، یہ بکریاں چرا رہے تھے عبداللہ بن مسعود۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا جی تمہارے پاس دودھ دینے والی بکری ہے کیا؟ ہمیں دودھ دینے والی بکری چاہیے، ہم دودھ پینا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا میں دے نہیں سکتا دودھ پینے والی بکری آپ کو، میں دے نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیا تمہارے پاس ایسی بکری ہے جو دودھ دینے والی نہیں ہے، جس کا تھن سوکھ چکا ہو؟ ویسی بکری تو دے دو۔ کہا کہ ہاں۔ اس بکری کی طرف اشارہ کیے جو دودھ دیتی نہیں تھی، اس کا تھن سوکھ چکا تھا۔ اللہ کے نبی اس بکری کے پاس گئے اور اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرے۔ ہاتھ کیا پھیرنا تھا، اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، دودھ جاری ہو گیا تھن سے۔ اللہ کے نبی سیر ہو کے دودھ پیے، ابو بکر صدیق سیر ہو کے دودھ پیے۔ دونوں دودھ پینے کے باوجود بھی دودھ جاری تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا تھم جا، رک جا، دودھ رک گیا۔ اس واقعے کو عبداللہ بن مسعود دیکھے، غیر معمولی واقعہ، بہت متاثر ہوئے۔
آخر یہ کون شخصیت ہے؟ ان کے ہاتھ لگانے سے دودھ جاری ہو گیا، تھن سوکھا ہوا تھن لبالب بھر گیا۔ ان کے ذہن میں جستجو شروع ہوئی، اور یہی جستجو ان کو نبی کے قریب پہنچائی، نبی سے ملاقات کیے اور پیارے نبی اسلام کی دعوت دی اور مسلمان ہو گئے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی شخصیت ہے جو قرآن کو بلند آواز سے پڑھے۔ نبی کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے، قرآن کو مکے میں بلند آواز سے پڑھنے لگے۔ حالانکہ صحابہ شروع میں اسلام ابھی شروع ہوا تھا، چھپ چھپ کے قرآن پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے آہستہ سے قرآن پڑھتے تھے، اور صحابہ نے ان کو مشورہ بھی دیا، اے عبداللہ تم اتنی اونچی آواز سے قرآن مت پڑھو، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر وہ سنے نہیں، کہا کہ میں بلند آواز سے ہی پڑھوں گا قرآن کو۔ ایک مرتبہ وہ کعبۃ اللہ میں جا کے سورہ رحمان کو بلند آواز سے پڑھنے لگے، مشرکین ان پہ ٹوٹ پڑے اور خوب پٹائی کیے، اس کے باوجود وہ رکے نہیں، قرآن کو بلند آواز سے ہی پڑھتے رہے، سورہ رحمان پڑھتے رہے۔ 2 ہجرتیں انہوں نے کی۔ مکے میں پہلی ہجرت صحابہ حبشہ کی طرف کیے تھے، تو ہجرت حبشہ بھی یہ کیے، دوسری ہجرت صحابہ مدینے کی طرف کیے تھے، اور ہجرت مدینہ بھی یہ کیے۔ دونوں ہجرتوں کو کرنے کا شرف اور اس کی فضیلت ان کو حاصل ہے، اور ان کے حق میں یہ عزت بھی حاصل ہے، یہ اعزاز، یہ اکرام بھی حاصل ہے کہ جنگ بدر میں ابو جہل کا سر تن سے انہوں نے جدا کیا تھا۔ سن 2 ہجری میں جو جنگ ہوئی، اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ اور فیصلہ کن جنگ، اس جنگ میں ابو جہل مشرکوں کا سردار تھا، اور معاذ اور معوذ یہ 2 چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، کسی کی عمر 11 کسی کی عمر 12، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دل میں اتنا جذبہ، انہوں نے کہا چچا جان، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، مجھے بتا، ہمیں بتا وہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہی ابو جہل جو آ رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے تلوار لے کے، اور ابو جہل کو اس کے گھوڑے سے گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اونٹ سے اسے گرانے میں کامیاب ہو گئے، جیسے گرائے زخمی کر دیے چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ اس کے لیے بڑے شرم کی بات تھی، ابو جہل کو، اتنا بڑا سردار مشرکوں کا، جی اس کو چھوٹے چھوٹے بچے گرا دیے، جیسے گرا دیے، آخری سانسیں اس کی چل رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر آئے، اس کی گردن کو کاٹ کے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کا خاتمہ ہو گیا۔ تو ابو جہل کے سر کو تن سے جدا کرنے کی فضیلت اور یہ مقام اور مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ بڑے ذی علم صحابی تھے، بہت علم والے صحابی ہیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علم جتنا تھا ان کے پاس، عمل بھی اتنا ہی تھا، خوب عمل کرنے والے، خوب اللہ سے ڈرنے والے، خوب بندگی کرنے والے صحابی تھے۔ دیکھنے میں تو بڑے دبلے پتلے، ابن مسعود جو ہے دیکھنے میں بہت دبلے، بہت لاغر، بہت دبلے پتلے صحابی تھے، لیکن اللہ کے نزدیک، اللہ رب العالمین کی نظر میں انسان کا وزن اس کے جسم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک انسان کا وزن طے ہوتا ہے اس کے تقوی کی وجہ سے۔
انسان کا وزن طے ہوتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے، اللہ کے نزدیک انسان کا وزن طے ہوتا ہے اس کے اخلاص کی وجہ سے، اللہ کے نزدیک انسان کا وزن طے ہوتا ہے اس کے نیکیوں کی وجہ سے۔ بہت نیکیاں کرتے تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود ایک جھاڑ پہ چڑھے، درخت کے اوپر، نیچے صحابہ بیٹھے تھے، نیچے سے صحابہ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے، صحابہ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں ہنس رہے ہو تم عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہم کو ہنسی آ رہی ہے۔ پنڈلی کسے کہتے ہیں؟ گھٹنے سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے پنڈلی کہتے ہیں، پیر۔ ان کے پیروں کو دیکھ کر ہمیں ہنسی آ رہی ہے، کتنے دبلے ان کے پیر، دبلے پتلے باریک پیر تھے ان کے، ابن مسعود کے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی پنڈلی کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان کی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر! احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 7 کلومیٹر محیط ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ، احد پہاڑ سے بڑھ کر قیامت کے دن اگر ان کی پیروں کو ترازو میں تولا جائے، اتنی قیمتی پیر ہیں ان کے، دیکھنے میں دبلے پتلے، مگر احد پہاڑ سے بھاری ہیں وہ پیر۔ ایک حدیث میں فرمایا تھا نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی کو لایا جائے گا، موٹا تازہ آدمی، بہت موٹا، اللہ کے پاس اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں کپڑے بڑے خوبصورت ہیں، موٹا تازہ لگ رہا ہے، مگر عمل میں زیرو، بندگی میں زیرو، اخلاق میں زیرو، اخلاص میں زیرو۔ دیکھنے میں خوبصورت ہے، باہر سے اچھا ہے، اندر سے کچھ نہیں، کھوکھلا۔ تو اللہ کے پاس انسان کی جسم کو دیکھ کر اس کا وزن طے نہیں ہوتا، اس کے دل کے تقوی اور دل کے ایمان کو دیکھ کر اس کا وزن طے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ قرآن سے خصوصی تعلق تھا ان کا، قرآن سے خصوصی شغف تھا ان کا، قرآن سے خصوصی لگاؤ تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے بارے میں کوئی اور نہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت دیتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کا علم سیکھنا ہو تو 4 انسانوں سے سیکھو۔ قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، یہ قرآن کو سیکھنا ہے بہترین انداز میں، تو آپ نے فرمایا 4 شخصیتوں سے قرآن سیکھو۔ ایک ہیں سالم مولا ابی حذیفہ، دوسری شخصیت معاذ بن جبل، تیسری شخصیت ابی بن کعب، چوتھی شخصیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین۔ ان 4 میں عبداللہ بن مسعود کا نام بھی اللہ کے نبی نے لیا۔ قرآن کے بڑے ماہر تھے یہ، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو پڑھانے میں، قرآن کو سنانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اور یہ کتنے شرف کی بات ہے، کتنی عزت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے عبداللہ ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے رسول اقرأ علیک انزل، کیا میں قرآن پڑھوں کو سناؤں آپ کو، حالانکہ قرآن آپ پر اترا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں سننا چاہتا ہوں تمہاری زبان سے قرآن۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء پڑھنا شروع کیے، سورہ نساء پڑھنا شروع کیے، اور سورہ نساء کی جب اس آیت پر پہنچے اللہ کے نبی سر جھکا کے خاموش سن رہے تھے۔ سورہ نساء پڑھتے 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 عبداللہ بن مسعود جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اس وقت کا کیا حال ہوگا جب ہر امت سے اللہ تعالیٰ ایک ایک گواہ کو کھڑا کرے گا، اور اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ ساری امتوں پر گواہ بنا کے کھڑا کرے گا۔ یہ آیت سن کر اس کا اتنا اثر قبول کیے اللہ کے رسول، عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگے حسبک حسبک، بس کرو بس کرو، یہاں روک دو۔ فالتفت الیہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اچانک میں سر اٹھا کے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی دونوں آنکھیں آپ دیدہ تھی، آپ رو رہے تھے، آپ کے آنکھوں سے زار و قطار پانی جاری تھا۔ کیوں؟ یہ احساس ذمہ داری کہ مجھے ساری امتوں پر اللہ گواہ بنا کے پیش کرے گا، قیامت کے دن حشر کے میدان کا تصور سوچ کے رونا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن کو اتنے اچھے انداز میں پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جیسے پڑھنا پسند کرتے تھے ویسے سننا بھی پسند کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھے قرآن پڑھنے والے قاری ہیں آپ سن سکتے ہیں، ذرا آپ کی زبان سے میں قرآن سننا چاہتا ہوں، پڑھو قرآن۔ تو یہ بھی سننا، قرآن پڑھنا بھی سنت ہے اور دوسروں کی زبان سے قرآن سننا بھی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم بیٹھ کے خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی حرم کے بڑے کعبے کے امام، اچھی آواز والے امام کی قرآن سن رہے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ کسی کی زبان سے سنتے تھے قرآن، آپ اپنے پاس موبائل فون ہے، آن کر کے کسی قاری کے قرآن سن رہے ہیں، آپ سننے میں آپ کو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، سنیے آپ، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو خود بھی پڑھنا بھی ہے اور دوسرے سے سننا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، ابن مسعود کے لیے اعزاز کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن نازل ہوا، لیکن ان کی زبان سے اللہ کے نبی قرآن کو سنا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن ابھی ابھی جیسے نازل ہوا، قرآن ابھی ابھی نازل ہوا ہو ویسے ہی قرآن کی تازہ قرات اگر کوئی سننا چاہتا ہے، تازہ قرات، وہ عبداللہ بن مسعود سے سن لے۔ ایسے لگتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتے تو ایسا لگتا تھا ابھی آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے، اتنا مٹھاس ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ خود ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں، قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی، اتنا گہرا علم۔ بلکہ وہ کہا کرتے تھے اگر میری رسی بھی گم ہو جاتی تو میں قرآن میں تلاش کرتا، رسی بھی گم ہو جاتی تو قرآن میں ڈھونڈتا میں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی زندگی میں کوئی چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، اس کا حل وہ قرآن میں تلاش کرتے تھے، سارے مسائل کا حل قرآن میں وہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اس علم کو تابعین تک پہنچایا۔ تابعین میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ابن مسعود کے مشہور اور بہت بہترین شاگرد گزرے ہیں۔ ابن مسعود کے پاس جتنا علم تھا وہ سارا علم آپ مجاہد کے پاس پائیں گے، پورا علم انہوں نے ان سے حاصل کیا۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عبداللہ بن مسعود کو انہوں نے کوفہ روانہ کیا۔ کیوں؟ کوفہ کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، کوفہ کے لوگوں کو علم سکھانے کے لیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، حضرت عمر جیسی شخصیت صحابہ میں کس پر بھروسہ کری؟ عبداللہ بن مسعود پہ بھروسہ کر کے ان کو کوفہ روانہ کرے۔
تعلیم سکھانے کے لیے اور تعلیم دینے کے ایک لمبے زمانے تک وہاں انہوں نے علم کی خدمات انجام دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو خاص تعلق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاص رشتہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود کو بار بار نبی کے گھر وہ جایا کرتے تھے، بار بار نبی سے وہ ملاقات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی سے ان کو اتنی قربت حاصل تھی، ہم تو عبداللہ بن مسعود کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے دیکھتے تھے، اتنا تعلق تھا عبداللہ بن مسعود کو پیارے نبی کے گھرانے سے۔ اور کیوں نہ ہو، پیارے نبی کے جو خادمین ہیں، پیارے نبی کے پاس جو نوکر بن کے رہے ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے ناموں میں ان کا نام بھی سر فہرست آتا ہے۔ پیارے نبی کے خادم رہ چکے ہیں، یہ بڑی خدمت کیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی۔ ویسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ان کی زندگی میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، دیکھنے میں نبی کے جیسے لگتے تھے یہ۔ تو نبی کی مشابہت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئی، اور یہی مشابہت ان کے شاگرد علقمہ میں بھی منتقل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گویا کہ عبداللہ بن مسعود ظاہر بھی مشابہت اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور باطن میں بھی اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اندر سے بھی اللہ کے نبی کے مشابہ، باہر سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے ہیں، بہت خدمت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے ان کے بہت سارے لقب ہیں، ان کے اللہ کے نبی بہت سارے ٹائٹل دیے ان کو۔ ان کا ایک لقب ہے صاحب النعلین۔ صاحب النعلین کا مطلب ہے چپل والا، یعنی دو چپل والا۔ مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھے کرتے تھے، اللہ کے نبی اندر جاتے تو جوتے پلٹا کے رکھتے، پیارے نبی سیدھے جوتے پہن کے نکل جانا۔ اللہ کے نبی کے جوتے پکڑنا، جوتے بدلنا، یہ کتنی بڑی خدمت، یہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے، اس لیے ان کو کیا نام رکھ دیے؟ صاحب النعلین۔ ایک اور لقب ہے ان کا صاحب الوسادہ۔ وسادہ کہتے ہیں تکیے کو، تکیے والا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے تکیے کا انتظام کرتے، سونے کے لیے بستر کو درست کرتے تھے۔ تو گویا اس طریقے سے بہت سارے لقب ان کو دیے گئے، القاب یہ بتا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی کتنی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ کتنی عزت کی بات ہے کہ کوئی آدمی نبی کی خدمت کرے، جو نبی کی خدمت کرے گا وہ نبی کا خاص صحابی بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک بے مثال زندگی گزار کے، ایک مبارک زندگی گزار کے، ایک آئیڈیل زندگی گزار کے سن 302 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں یہ وفات پا گئے۔ بڑی قابل تقلید شخصیت ہے عبداللہ بن مسعود کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں کو نمونہ بنانے اور صحابہ جیسے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔